بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہاں سے اہل کتاب میں اکثر و بیشتر لوگ جو خود کو ایمان والے توحید والے کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مکہ کے کافروں سے دوستی رکھتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تھے، آپ سے عداوت رکھتے اور کافروں کے ساتھ دوستی نبھاتے، ان کی اس قباحت شناعت کو بیان کر رہے ہیں۔ اے محمد، آپ دیکھیں گے ان میں کے اکثر کو یتولون الذین کفروا، جو ان لوگوں سے موالات رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ موالات یعنی قلبی دوستی، یعنی سچے دل سے ان کو اپنا دوست سمجھتے تھے۔ یعنی مکہ والوں میں کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ مفعول لہو نکالا بغضاً لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض میں۔ چونکہ کفار آپ کے دشمن تھے، لہذا آپ سے بغض رکھتے ہوئے وہ کافروں کے ساتھ دوستی نبھاتے۔ مشہور ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دشمن۔ اور دوست کے دشمن کو دشمن سمجھا جاتا، لہذا یہ کافروں سے دوستی رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، کیونکہ کافروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عداوت دشمنی تھی۔ فرمایا بغضاً لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کی وجہ سے قرآن نے ان لوگوں کے برے انجام کو بیان کیا۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون۔ لبئس میں لام توطیع قسم کے لیے، قسم کی تمہید کے لیے عبارت ہوگی واللہ بئس ما قدمت لهم انفسهم۔ قسم اللہ کی، کتنا برا ہے وہ جو ان کا نفس آگے بھیج رہا ہے۔ بیسا یہ کلمہ ضم ہے، اور ما قدمت یہ ما موصولہ ہے، آگے کا جملہ اس کا صلہ ہے۔ انفسهم قدمت کا فاعل ہے، موصول صلہ سے مل کر کے یہ بعثہ کا فاعل ہے، اور آگے جو ان سخط اللہ علیہم ہے یہ مخصوص بسم ہے۔ کتنا برا ہے وہ جو ان کے نفس نے ان کے لیے آگے بھیجا۔ ما قدمت میں ما موصول مبہم ہے، اس لیے آگے من العمل بیان نکالا، یعنی ان کا عمل جو انہوں نے آگے بھیجا لمعادہم، اپنے معاد کے لیے، یعنی آخرت کے لیے جو عمل وہ بھیج رہے ہیں آگے، بہت برا ہے۔ الموجب لہم، یہ جو آگے بھیجا جانے والا عمل ہے آخرت کے لیے، معاد کے لیے، یہ ان کے لیے واجب کرنے والا اس بات کو ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر ناراض ہو، اللہ ان پر غضبناک ہو۔ یہاں پر
ان سخط اللہ لبئس فعل ضم کے لیے مخصوص بئسم، لیکن اس سے پہلے الموجب لہم مقدر ہے جو مصنف نے نکالا، ان کا عمل جو انہوں نے اپنے معاد کے لیے آگے بھیجا، جو ان کے لیے واجب کرنے والا اس بات کو ان سخط اللہ علیہم کہ اللہ ان پر غضبناک ہو، اللہ ان پر غصہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ان کا یہ برا عمل، ضلالت والا عمل جو وہ آگے بھیج رہے ہیں، یہ اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے، اور اللہ کا سخت، اللہ کی ناراضگی یہ خلود فی النار کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں وفی العذاب ہم خالدون، عذاب میں یہ ہمیشہ ہمیش پڑیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے، والنبی، النبی پر، الف لام عہد کے لیے نبی میں، لہذا نبی معہود متعین نبی جو اس وقت موجود تھے، یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم مراد ہے۔ اور اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتے اور نبی پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیک، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، مراد اس سے قرآن ہے۔ شرط کا جواب آگے لائے متخذوہم اولیاء، اگر یہ اللہ اور نبی اور قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو یہ ان کو یعنی کافروں کو اولیاء اور دوست نہ بناتے۔ ظاہری رکھ رکھاؤ، ظاہری تعلق اس سے منع نہیں ہے، لیکن ایسا تعلق جس سے قلبی لگاؤ سمجھ میں آ رہا ہو، یہ منع ہے۔ چنانچہ یہ کافروں کو ہدیے وغیرہ بھیجتے تھے، ان سے سچے دل سے دوستی رکھتے تھے، اصل میں انہیں اپنی عزت، شان و شوکت، اپنی ریاست چودراہٹ کے زائل ہونے کا خوف اندیشہ تھا، اس لیے وہ اپنی عزت، شان و شوکت، ریاست چودراہٹ کی بقا کے لیے ان کافروں کی ہمنوائی جتاتے تھے۔ کہتے ہیں یہ نہ بناتے کافروں کو اولیاء دوست، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں کہ اکثر فاسق ہیں۔ فسق یہاں پر خروج عن الایمان کے معنی میں، فاسق اس کو بھی کہا جاتا ہے جو مومن تو ہے لیکن طاعت سے نکل گیا ہو، لیکن یہاں فاسق وہ ہے جو ایمان ہی سے خارج ہے، ای خارجون عن الایمان۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو ہزار وہ اپنے نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں، پہلے ایمان کے معتبر ہونے کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے پہلے کا ایمان بھی معتبر نہیں رہتا ہے۔ آگے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، اب یہ دو گروہ تھے اہل کتاب میں، ایک یہود اور دوسرے نصارہ، اور تیسرا گروہ مشرکین کا ہے جو بالکل امی ہیں، جو کسی نبی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہودیوں کو مشرکوں کے ساتھ بیان کر کے ان یہودیوں کی انتہائی درجے کی قباحت اور شناعت ظاہر کی گئی ہے۔ چنانچہ یہ پورا جملہ مستانفہ ہے، اور اس کے لانے کا مقصد یہودیوں کی قباحت اور شناعت کو بیان کرنا ہے۔ لَتَجِدَنَّ میں لام توطیع قسم کے لیے، قسم محذوف ہے، اس کی تمہید ہے، واللہ تجدن اشد الناس عداوہ، اشد الناس یہ اشد مفعول اول ہے لتجدن کے لیے، اور عداوت یہ منصوب ہے تمیز ہو کر کے، اشد اسم تفضیل کی تمیز ہے اور تمیز ہو کر کے منصوب ہے۔ اور آگے والذین للذین آمنوا یہ عداوت سے متعلق ہے، اور الیہود والذین اشرکوا جو ہے یہ معطوف فعل سے مل کر کے لتجدن فعل کا مفعول ثانی ہے۔ تو کہا گیا کہ آپ ضرور دیکھیں گے، آپ ضرور پائیں گے اے محمد، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ مومنوں کے ساتھ شدت کی عداوت رکھنے والے لوگوں میں آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو جو یہودی ہیں۔ یہودیوں کی قباحت شناعت معلوم ہو گئی کہ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں اور اس کے باوجود مومنین کے ساتھ سخت عداوت رکھتے ہیں۔
قرآن نے ان یہودیوں کے تعلق سے جو اعلان کر دیا ہے کہ یہ کبھی مومنوں کا ساتھ دینے والے نہیں ہو سکتے، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت اور خطرناک قسم کے دشمن مومنوں کے ہیں۔ آج ساری دنیا کے اندر یہی ہے، یہودی کسی بھی طرح سے ایمان والے امت محمدیہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کر رہے ہیں بظاہر کہیں وہ ہم نوا بن رہے ہیں، خیر خواہ دکھ رہے ہیں، تو یہ ان کی عیاری ہے، مکاری ہے، ورنہ قرآن کے اعلان کے مطابق یہود کبھی بھی مومنوں کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج مختلف مسلمانوں کے علاقوں میں جو یہودیوں کو اپنا سمجھا جا رہا ہے، اصل میں یہ مسلمانوں کو، مسلم حکمرانوں کو وہ کٹھ پتلی بنا کر کے ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اس ڈور کے ذریعے ساری مسلم حکومت کو کٹھ پتلی کی طرح نچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ضرور آپ پائیں گے اے محمد لوگوں میں سخت عداوت رکھنے والے مومنوں کے ساتھ یہود کو، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کی، یعنی مکہ والوں میں، لتضاعف کفرہم، یہ علت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ سب سے زیادہ سخت عداوت والے کیوں ہوں گے؟ کہہ رہے ان کے کفر کے مضاعف یعنی مکرر ہونے کی وجہ سے، ڈبل ہونے کی وجہ سے انہوں نے دوسرے نبیوں کا بھی انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ گویا ان کا کفر اضعاف مضاعفہ کے طور پر ہے، کئی گنا بڑھا ہوا، ان کی جہل کے کئی گنا بڑھے ہونے کی وجہ سے۔ ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے جو نصارہ کا ہے، ان لوگوں میں کچھ خیر کا پہلو بھی ہے جس کے بارے میں آگے بیان ہو رہا۔ بہرحال یہاں شدت عداوت کی علت بیان کی، لتضاعف کفرہم، ان لوگوں کے کفر کے ڈبل ہونے اور ان کی جہالت کے ڈبل ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ بہت زیادہ کفر میں پڑے، بہت زیادہ جہالت میں پڑے ہیں۔ وَإِنْحِمَاقِهِمْ فِي اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، اور ان لوگوں کے اپنے خواہشات کی پیروی کرنے میں منہمک ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال یہ کبھی بھی مومنوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہود اور مشرکین دونوں کا حال ایک جیسا ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں ایک گروہ ہے جو کسی حد تک مسلمانوں سے قریب ہیں اور ہو سکتے ہیں قرآن کے اعلان کے مطابق، وہ نصارہ کا گروہ ہے۔ انشاءاللہ کل اس پر کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔